اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوشحال ہوں اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے نہج بلاغہ سیریز کے اس ایک اور ایپیسوڈ میں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اور ہم سب کے مولا اور آقا کہ جو کلمات نہج بلاغہ میں 480 کلمات ہیں، ان میں سے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہم بعض کلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کلمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر بن سکے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ آج کا یہ کلمہ نہج بلاغہ کے 480 کلموں میں سے ایک کلمہ ہے اور اس کا نمبر ہے 321 حضرت فرما رہے ہیں قال علی علیہ السلام فاعل الخیر خیر منہ وفاعل الشر شر منہ۔ اچھے اور نیک کام کو انجام دینے والا اس خیر اور اچھے کام سے، اچھے عمل سے بہتر ہوتا ہے، اور شر اور برے کام کو انجام دینے والا اس شر اور برے کام سے بدتر ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں، فاعل یعنی ڈوور، کام کرنے والا، ہمیشہ فعل سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ فعل میں یہ طاقت نہیں ہوتی، فعل میں یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنے آپ وجود میں آ سکے، اپنے آپ ایگزسٹ میں آ سکے۔ جیسے سخاوت، نماز وقت کی پابندی کرنا، تلاوت قرآن کرنا، یا پیرنٹس کی والدین کا احترام کرنا، یا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ سارے کام خیر ہیں، یہ سارے کام اچھے ہیں، لیکن یہ خارج میں یا باہر ہمارے وجود نہیں رکھتے کہ مثلا خود بخود ان کا وجود ہو۔ کوئی سخی آئے، وہ سخاوت کرے تو سخاوت وجود میں آئے گی۔ کوئی نماز کا جو پنکچول ہے، نماز کے وقت کی پابندی کرنے والا ہے، کوئی آئے اور نماز کو اس کے وقت میں پڑھے، جیسے مولا حسین علیہ السلام نے یا مولا علی علیہ السلام نے میدان جنگ میں نماز کو قائم کیا، نماز کو پڑھا، نماز کو اول وقت اس کو اقامہ کیا نماز کو، تو کوئی ہو جو نماز کو وقت پر پڑھے، تب نماز وقت پر ادا کی جائے گی۔ یا پھر کوئی آئے جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ تو یہ سارے کام، سارے امور، سارے اعمال جو ہیں خود بخود خارج میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، وجود نہیں رکھتے ہیں، لہذا فاعل یعنی ڈوور جو ہے اس ایکشن سے، ان اعمال سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ان اعمال کو، ان ایکشنز کو وجود میں لے کر آتا ہے۔ اگر وجود میں لے کر نہ آئے، مثلا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ پھیرے تو یہ چیز صرف قرآن میں لکھی رہے گی، یہ چیز صرف کتابوں میں لکھی رہے گی۔ یا سخاوت کرنا ایک اچھی بات ہے، قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو جب کوئی کرے گا تو یہ چیز سخاوت وجود میں آئے گی۔ لہذا سخی جو ہے، سخاوت کرنے والا، وقت پر نماز پڑھنے والا، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا، ان اعمال سے، ان ایکشن سے بہتر ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جب کوئی انسان نیا کام، اچھا کام کرتا ہے تو یہ اچھا کام، کار خیر، اس کو آمادہ کرتا ہے، تشویق دلاتا ہے اور اچھے کام کرنے کے لیے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نماز کا پابند ہے تو جو شخص نماز کا پابند ہوگا وہ پھر حلال حرام کی بھی پابندی کرے گا، یعنی اس کی کوشش ہوگی میں نمازی ہوں، میں اپنی نماز میں، اللہ کی عبادات میں پنکچول ہوں، تو لہٰذا وہ کیئر کرے گا کہ کہیں حرام چیز نہ آ جائے، حرام کھانا نہ آ جائے، یا پھر اپنے لباس کے بارے میں، اپنے کپڑوں کے بارے میں وہ کیئر کرے گا، یہ کہیں چھینا ہوا لباس تو نہیں ہے، کسی کا غصبی لباس تو نہیں ہے، اپنے مکان کے بارے میں کہ نماز کی شرطوں میں سے کہ لباس مباح ہونا چاہیے، غصبی اور چھینا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جگہ نماز کی مباح ہونا چاہیے، چھینی ہوئی نہ ہو، اگر کرایہ دار ہے تو کرایہ اس کا، رینٹ اس کا ادا کیا گیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی کوئی اچھا کام کرے گا، نماز
پڑھے گا وقت پر تو اور دوسرے کام بھی وہ ساتھ ساتھ کرے گا، یہ ایک اچھا کام اس کو تشویق دلائے گا دوسرے اور اچھے کام کرنے کے لیے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو یہاں پر بیان کیا جا سکتا ہو یہ کہ اچھا کام کرنے والے کی یا برا کام کرنے والے کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کاش، آرزو ہوتی اس کی کہ کاش میرے پاس اور پیسہ ہوتا، کاش میرے پاس اور وقت ہوتا تو ہم اس کام کو اور اچھے ڈھنگ سے انجام دیتے۔ تو وہ پیسہ نہ ہونے کے سبب کوئی آدمی کسی کی 1000 روپے سے مدد کر رہا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، اس کی وش ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس اور زیادہ پیسہ ہوتا تو ہم اس سے اچھی مسجد بنواتے، اس سے اچھا کام کرتے، اس فقیر کی، اس غریب کی، اس یتیم کی اور اچھے طریقے سے مدد کرتے۔ اسی لیے جو ہے روایتوں میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہوتی ہے، کیونکہ جب مومن نیت کرتا ہے کہ ہم مسجد بنوائیں گے تو ظاہر اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، اس کی پاکٹ جتنی الاؤ کرتی ہے مسجد میں مدد کرنے کے لیے یا مسجد بنوانے کے لیے اتنی ہی اچھی یا اتنی ہی زیادہ وہ مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کی نیت ہوتی کاش اور ہوتا تو ہم اور زیادہ کرتے۔ اسی طریقے سے جو کافر ہوتا ہے اس کی نیت، یہ جو خراب نیت ہوتی ہے وہ نیت کرتا ہے کہ ہم اگر چوری کر رہے ہیں نعوذ باللہ خدا نخواستہ تو اگر اور وقت ہوتا یا تجوری میں یا گھر کے اندر اور زیادہ سامان ہوتا، اور زیادہ پیسہ ہوتا تو ہم اور زیادہ چرا پاتے۔ تو اس کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے، کیونکہ نیت بڑی تھی، نیت زیادہ خراب تھی، لیکن چونکہ موقع نہیں ملا یا تجوری میں کم پیسہ تھا تو اس کو موقع نہیں مل پایا تو اس کا عمل جو ہے اس طرح سے انجام نہیں پایا، نیت اس کی زیادہ خراب تھی۔ اسی طریقے سے مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ فاعل الخیر خیر منہ و فاعل الشر شر منہ، ایک اچھے کام اور خیر کو انجام دینے والے کا جو ہوتا ہے، عمل کو انجام دینے والا ہوتا ہے اچھے عمل کو، وہ اس عمل سے بہتر ہوتا ہے، اور برے کام کو انجام دینے والا، شر کو انجام دینے والا اس شر سے بدتر ہوا کرتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہ اس کلمے کی روشنی میں خداوند متعال ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اچھے کاموں کو بجا لائیں اور برے کاموں سے پرہیز کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔